فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ جسے ذی الحجہ کہتے ہیں، اس مہینے میں بہت سی یادگاریں اہل ایمان مناتے ہیں۔ خاص کر اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یا ایام تشریق میں حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یاد کرتے ہیں لوگ۔ شاعر کہتا ہے آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کہ جن کا فتویٰ انبیاء کرام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا ہے، جن کا رتبہ، جن کا مقام، اس خلیل کے جیسا ایمان اگر پیدا ہو جائے، اس پیغمبر آج پیغمبر جیسا ایمان تو غیر پیغمبر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن شاعر کہتا ہے آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، کہ اللہ رب العزت کا یہ پیغمبر، یہ جلیل القدر پیغمبر جسے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کہا جاتا ہے، اس پیغمبر کو اللہ رب العزت نے کیسے کیسے مرحلوں سے گزارا ہے، کیسے کیسے امتحانات اس پیغمبر کو دینے پڑے ہیں کہ آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا۔ اور جب آپ دعا کرتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار عالم ربی حب لی من الصالحین، کہ میں تو میری عمر گزرتی جا رہی ہے، میری عمر اس دور پر جا رہی ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے اور میری عمر تیزی سے بڑھ رہی ہے، اللہ رب العزت مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، ربی حب لی من الصالحین، مجھے اولاد جیسی نعمت ہبہ کر دے، عطا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے اولاد عطا کی تو اولاد کو بھی امتحان میں ڈال دیا۔ صرف یہی نہیں کہ میدان میرا میں 10ویں ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ رب العزت نے بیٹے کی قربانی مانگ دی تھی، نہیں بلکہ آپ ابھی آغوش بادر میں ہی تھے کہ حضرت خلیل اللہ کو حکم ہو گیا کہ لے جاؤ پہاڑی پر بے آب و گیاہ میدان میں، جہاں نہ پانی ہو، نہ سبزے ہو، نہ کھیتیاں ہو، وہاں چھوڑ آؤ اس اپنے بیٹے کو، جس بیٹے کو تم نے اللہ رب العزت سے دعا میں مانگا ہے،
کہ جب لوگ نا امید ہو جایا کرتے ہیں کہ اب مجھے اولاد جیسی نعمت نہیں مل پائے گی، ایسے بیٹے کو خود اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ اسے بیاب و بیاب میدان میں چھوڑ دو۔ آپ حضرات واقعات جانتے ہیں، بہت زیادہ واقعات کی طرف میں جانا نہیں چاہتا کہ وہ واقعہ کہ جس قوم کو، اہل ایمان کو آب زمزم جیسی نعمت اللہ رب العزت نے اسی حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور نظر کے ذریعے، بلکہ ان کی ایڑیوں سے، ان کی ننھی ایڑیوں سے کھسیٹتے ہوئے جو پانی نکلا ہے، جو نعمت ملی ہے، اللہ رب العزت نے جو نعمت عطا کی ہے، اسے آب زمزم کہا جاتا ہے۔ اور طرح طرح کے مقامات پر اللہ رب العزت نے ان دونوں پیغمبروں کو امتحان میں ڈالا ہے، اور اس مہینے میں جو حج ادا کرتا ہے، اہل ایمان کے ہر صاحب نصاب پر حج پوری عمر میں ایک بار کرنا فرض ہے۔ تو حج کے ارکان جب آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو حج کے اکثر و بیشتر ارکان میں ان دونوں پیغمبروں کی، بلکہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا کی یادگاریں آپ کو مل جائیں گی۔ صفا مروہ پر دوڑنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے۔ اور میدان میرا میں قربانی کرنا، یا جو ہم آج اپنے گھروں میں قربانی کریں گے، یہ یادگار کس کی ہے؟ خلیل حق کی یادگار ہے، حضرت ذبیح اللہ کی یادگار ہے۔ اور جب حج کرنے میں جو شیطان کو کہا جاتا ہے کہ کنکری مارنا، حالانکہ کوئی شیطان موجود نہیں ہے، اس کا معاملہ کیا ہے کہ یہی جب قربانی پیش کرنے کے لیے حضرت خلیل اللہ اپنے نور نظر کی قربانی پیش کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان وسوسے ڈال رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ کہیں تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے باپ تمہیں دعوت میں لے جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور جب ادھر زور نہیں چلتا تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ پہ آ جاتا کہ آپ جان نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو آپ کے شوہر دعوت میں لے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، قربان کرنے کے لیے لے گئے ہیں، اور انہیں ایسا گمان ہے کہ ان کے اللہ نے، ان کے رب نے ایسا حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ بھی کہتی ہیں کہ جب ان کے رب نے یہ حکم دیا ہے تو میں ان کے رب کی اس رضا پر راضی ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب جاتا ہے کہ کہیں ایسا بھی کیا جاتا ہے، خواب کو سچ مان لیا جاتا ہے، خواب کی بات پر یقین کر لیا جاتا ہے، خواب پہ جو حکم دیا جائے اسے کر گزرا جاتا ہے، ایسا نہیں کیا جاتا۔ تو اس موقع پر حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شیطان کو کنکری ماری تھی۔ اس کنکری کو مارنا اللہ رب العزت نے اس عمل کو اتنا پسند کیا، اتنا محبوب رکھا کہ قیامت تک کے اہل ایمان جو حج کرنے جائیں گے تو حج کے ارکان میں سے ایک رکن اللہ رب العزت نے یہ بھی قرار دے دیا کہ شیطان کو حاجی کنکری مارے۔ اور شیطان کو کنکری مارنا کیا؟ اس جگہ کو کنکری مارنا ہے جہاں یہ عمل وہ کر رہا تھا۔ حضرات محترم، تو یہ یوم عرفہ اور ایام تشریف، ایام قربانی، یہ کتنے فضائل کے حامل ہے کہ حضرت میں ایک روایت آپ کو پڑھ دوں، سنا دوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں میں سے 4 دنوں کو، مہینوں میں سے 4 مہینوں کو، اور عورتوں میں سے 4 عورتوں کو پسند فرماتا ہے، پسند کر لیا۔ اور 4 شخص ایسے ہیں کہ جو جنت میں سبقت لے جانے والے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن کی جنت خود مشتاق ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ 4 دنوں کو، 4 مہینوں کو اور 4 عورتوں کو اللہ رب العزت نے پسند فرما دیا ہے۔ وہ 4 دن کون ہیں؟ ان 4 دنوں میں تو پہلا دن جمعہ کا ہے جو ہر ہفتے ہمیں اور آپ
آپ کو میسر ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن یہ اتنا بابرکت ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی بھی آتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بندے دنیا و آخرت کی کسی بھی نعمت کا سوال کرتے ہیں، نعمت طلب کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس نعمت کو اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرات محترم علماء فرماتے ہیں ہمارے قصبے کی، ہمارے قرب و رواج کی مشہور و معروف شخصیت چراغ ربانی حضرت مولانا محمد کامل نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس ساعت کا ذکر اپنی کتاب میں یوں کیا ہے کہ وہ ساعت عصر اور مغرب کے درمیان یعنی عصر کے بعد کچھ حصہ گزر کر کے جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے جمعہ کے دن، تو اس سے کچھ پہلے یہ ساعت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت سے اس کا بندہ جب کوئی چیز طلب کرتا ہے، دنیا و آخرت کی نعمت مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک 4 دنوں میں ایک دن وہ ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو، ہمارے یہاں کے اعتبار سے یوم عرفہ کل کا جو دن گزرا وہ تھا 9 ذی الحجہ، حالانکہ کل مکے بقرعید کی تھی، تو عرب والوں کے لیے یوم عرفہ کل نہیں تھا بلکہ پرسوں تھا 9 ذی الحجہ، جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو 4 دنوں کو چنا، پہلا دن تو وہ جمعہ کا دن ہے اور دوسرا دن یوم عرفہ ہے، یعنی کہ اسی مہینے کی 9 تاریخ کا دن جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن اپنے فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو، میرے بندوں کا حال دیکھو کہ وہ گرد آلود چہرے اور اپنے بالوں اور اپنی زلفوں کو بکھیرے ہوئے، اپنا مال خرچ کرتے ہوئے، اپنی جسموں کو، اپنے وجود کو مشقت میں ڈال کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ اللہ رب العزت نے انہیں بخش دیا ہے۔ حضرات محترم، اور جو تیسرا دن ہے وہ تیسرا دن یہی آج یہ قربانی کا دن ہے۔ قربانی کا دن ہے اور قربانی 3 دن ہے، آج کل پرسوں۔ تو قربانی کا دن بھی اللہ رب العزت نے جن 4 دنوں کو چنا ان میں سے تیسرا دن قربانی کا ہے۔ جب قربانی کا دن ہوتا ہے اور بندہ قربانی سے قرب الہی طلب کرتا ہے تو جو ہی قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ بندے کے ہر گناہ کا کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ کہ قربانی کا جانور جب ہم اور آپ قربان کرتے ہیں اور اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو بندہ جو اللہ رب العزت کا قرب طلب کرنے کے لیے قربانی پیش کرتا ہے تو اس کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنا۔ اور حضرات محترم، جب آپ قربانی کے لفظ پر غور کریں گے، قربانی تو قرب سے یہ بنا ہے یہ لفظ قربانی۔ قرب کہتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت کا قرب حاصل کرنا، اللہ رب العزت کی رحمت سے قریب ہو جانا، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو قریب کر لیتا ہے، قرب سے یہ لفظ قربانی بنا ہے۔ اور چوتھا دن جو ہے، ان 4 دنوں کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے، ان 4 دنوں میں تیسرا دن تو یہ قربانی کا ہے، چوتھا دن عید الفطر کا ہے، جس عید کو ہم نے 2 مہینہ پہلے منایا ہے۔ اسی میدان میں ہم اور آپ نے نماز عید الفطر بھی ادا کی تھی۔ اللہ رب العزت کے پسندیدہ اور چنے ہوئے دنوں میں سے عید الفطر کا بھی دن ہے، اور جو فرمایا کہ 4 دنوں میں سے اللہ رب العزت نے 4 دنوں میں سے 4 دنوں کو چن لیا، اور مہینوں میں بھی فرماتا ہے کہ مہینوں میں سے بھی 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے چن لیا۔ اس میں رجب کا مہینہ ہے، اور
اس کے پہلے والا جو مہینہ گزرا ذی قعدہ اور ذی الحجہ، جو کہ آج ابھی اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس میں رمضان کا تو ذکر نہیں ہے، حالانکہ رمضان کے بہت فضائل ہیں، تو رمضان کی فضیلت اور ان مہینوں کی فضیلت یہ جزوی فضیلت ہے، اور جزوی اور کلی فضیلت کیا ہے یہ کسی موقع پر انشاءاللہ تعالی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ رمضان تو خود اللہ کا مہینہ ہے، رمضان کو شہر اللہ کہتے ہیں، اسے اللہ رب العزت کو کیا چننا، لیکن ان مہینوں کو جو رجب المرجب کا مہینہ ہے، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آپ کہیں گے ذی قعدہ کا مہینہ کیا فضیلت رکھتا ہے، تو ذی قعدہ کے مہینے کو بھی نسبت حاصل ہے حجاج کرام سے۔ جو حاجی حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ذی قعدہ کے مہینے میں ہی احرام باندھ دیتا ہے، ذی قعدہ کے مہینے میں ہی حج کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ تو ذی قعدہ اور ذی الحجہ یہ دونوں مہینے حج سے تعلق رکھتے ہیں، اور محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ وہ جو 4 عورتیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے پسند فرما لیا، اس میں پہلا نام ہے حضرت مریم بنت عمران کا۔ حضرت مریم بنت عمران کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام حضرت مریم ہے، مریم بنت عمران۔ اور دوسرا نام ہے حضرت سیدتنا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو ہم مومنوں کی ماں ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، جن کا اسلام پر بڑا احسان ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے جس ذات نے، جس عورت نے اسلام قبول کیا ہے، اس عورت کا نام ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ انہوں نے مال سے اور اپنے وجود سے بھی اسلام کی بے پناہ خدمت کی ہے، رہتی دنیا تک اہل اسلام حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اور تیسری عورت کا نام جو ہے وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم کا نام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ اور چوتھی عورت کا جو نام ہے وہ شہزادی رسول زوج بطول حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام ہے، جو رسول آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ہے، کہ جب محشر میں قیامت کے دن ان کا گزر ہوگا تو ندا دینے والا ندا دے گا کہ اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ یہ 4 عورتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا۔ دنوں میں سے 4 دن، مہینوں میں سے 4 مہینے، عورتوں میں سے 4 عورتیں۔ اور جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ سبقت لے جانے والے یعنی جنت میں پہلے جانے والے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اپنی قوم میں سبقت لے جانے والے، تو فرماتے ہیں کہ ہر قوم میں سے ایک سبقت لے جانے والا ہے۔ عرب میں سے سبقت لے جانے والے ہمارے آقا و مولا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور فارس سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، روم سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حبشہ سے حضرت بلال مؤذن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اور وہ 4 جن کی جنت مشتاق ہیں، ان میں نام آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت سلمان الفارسی، حضرت عمار بن عاصر اور حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان 4 صحابہ کرام کا نام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ 4 افراد ایسے ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے۔ حضرات محترم، بس 2-3 منٹ رہ گیا ہے، انہی سب باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔